السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ پیام اسلام چینل سے غلام مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 52 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل واضح فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنا پیغام تفصیل کے ساتھ اپنے پیغمبروں اور رسل کی وساطت سے تم تک پہنچا دیا تاکہ تمہارا کوئی عذر باقی نہ رہے۔ فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، اور البتہ ہم لائے ان کے پاس بِکتاب، کتاب، ہم نے ان کے پاس ایک کتاب بھیجی، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اس میں تفصیل کے ساتھ علم بیان فرمایا، ہدًى ورحمہ، جو ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یقیناً قرآن دین و دنیا کے لیے مفصل اور مکمل رہنمائی کرتا ہے، زندگی اور آخرت کے ہر پہلو پر بڑے اچھے اور قابل فہم طریقے سے رہنمائی کرتا ہے اور ہر بات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اب ہم اس سے کس قدر مستفید ہوتے ہیں، اس کا انحصار ہمارے احساس پر ہے، ہماری عقل و دانست پر ہے۔ اور دوسری طرف یہ حجت اتمام بھی کر دی گئی کہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ جنت و دوزخ کی حقیقت ہمارے پاس نہیں ہوئی، ہمیں نہیں پتہ چلا، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا، اگر بتانے والا ہوتا تو ہم راہ راست پر آ جاتے، سیدھے راستے پر چلتے۔ تو قرآن کے احکامات کو آج نظر انداز کرنے والے روز قیامت حسرت کریں گے کہ اے کاش ہم دنیا میں لوٹا دیے جائیں، ہم اللہ کے تمام احکامات کو پورا مانیں گے، عمل کریں گے، لیکن قانون قدرت ہے کہ پھر واپسی نہیں ہے۔ وہ کسی قوم یا گروہ کو اس وقت تک کوئی سزا نہیں دیتے جب تک کہ یا عذاب نہیں دیا جاتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی طرف سے واضح احکامات نہ پہنچا دیں۔ اب یہ انسان کا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور وہ کسی نہ کسی طرح قیامت کے دن یعنی اللہ کے احکامات پر پیروی کرنے والے وہ قیامت کے دن سرخرو ہو جائیں گے۔ فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 147 میں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کریں گے اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور ایمان لاتے رہو۔ اللہ تو بہت قدردان ہے اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی دیکھیں کیسے پیارے انداز میں اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اپنے بندے کو عذاب میں مبتلا کروں، اگر وہ میرا شکر کرتا رہے، ایمان لائے، نیک اعمال کرتا رہے۔ یہ کتاب قرآن جو ہے علم و حکمت سے بھری ہوئی ہے، اس کو پڑھنا باعث رحمت ہے، سمجھنا باعث ہدایت ہے اور اس پر عمل کرنا باعث نجات ہے۔ اس سے روگردانی بدقسمتی اور بدبختی کی علامت ہے۔ قیامت کے روز قرآن اور اس کی صورتیں قبر میں بھی اور حشر میں بھی انسانوں کی سفارش کریں گے۔ قرآن پر عمل کرنے والے، تلاوت کرنے والے کے لیے قیامت کے دن
اس کی صورتیں اللہ سے جھگڑیں گی، جھگڑ کر بخشوائیں گی۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران انسان کے حق میں اللہ سے جھگڑیں گی اور جھگڑ کر اللہ سے بخشوا لیں گی۔ سورۃ ملک کے بارے میں فرمایا کہ یہ قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یعنی قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک سورت انسان کے حق میں قیامت کے دن یہ سفارشی بنیں گے، جنت میں لے جانے والے بنیں گے۔ لیکن آج ہم اس قرآن کو جس طرح ہم نے نظر انداز کر دیا، اس کو لپیٹ کر الماری میں رکھ دیا اور کبھی کبھار اٹھایا، چوما اور پھر وہیں رکھ دیا، تو یاد رکھیے اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، اس پر عمل کی کوشش کیجیے۔ دیکھیں انسان کو اللہ نے کوشش کا اختیار اور دعوت دی ہے، باقی نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کوئی انسان دنیا کی کوشش کرے، اس کو اس کا پھل ملے نہ ملے، جو انسان دین کی سمجھ بوجھ، دین میں کوشش کرتا ہے، اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور ہماری رہنمائی کے لیے یہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر ہم اس کا دل سے غور سے مطالعہ کریں تو دنیا کے سارے عقدے حل ہو جاتے ہیں، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، سب اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے قرآن کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ خدا نخواستہ کر اللہ ہمیں قیامت کے دن نظر انداز کر دے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔